الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی 5757 حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کی تعلیم فرمائی ہے، یعنی 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ لا عدوى کہ کوئی متعدی، کوئی چھوت چھات کی بیماری نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ خارش والا آیا میرے اونٹوں کے اندر اور اس نے میرے تمام اونٹوں کو خارش لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی، یعنی یہ دوسرے اونٹوں کو جو خارش لگی ہے یہ اس اونٹ کی وجہ سے نہیں، اور اس اونٹ کو پھر کس نے خارش لگائی، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی کچھ حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک جس کو خارش کی بیماری لگاتا ہے اس کو کوڑ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو اور اس کے خون کی صفائی کا انتظام کیا ہو۔ بہرحال بہت مختلف اس میں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے اس خارش کی بیماری میں۔ دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، یعنی بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور، یعنی کالی بلی راستے میں سے گزر گئی، آپ کہیں کام جا رہے ہیں، یا کالا کتا گزر گیا یا کوئی جانور گزر گیا، تو بعض توہم پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کام کے اندر نحوست آ جاتی ہے، یہ کام جو ہے یہ پورا نہیں ہوتا، اس کام میں برکت نہیں رہتی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، جو بھی کوئی جانور گزر جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس میں کوئی اثر نہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اپنے کام جاری رکھنے چاہیے اور ان توہم پرستیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ توہم پرستی اللہ پر توکل کے خلاف ہے، اور ایمان کا سب سے بنیادی جز جو ہے، بنیادی اساس جو ہے وہ اللہ پر توکل ہے، اور دین اسلام کی یہ تعلیم ہے اور یہ درس ہے کہ ہم اللہ پر ہمیشہ توکل کرتے رہیں اور توہم پرستی سے بچتے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرمایا لا حامۃ کہ الو کا منحوس ہونا، یعنی الو منحوس نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک پرندہ ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو الو کی آواز میں یا الو کے ہونے میں، یعنی الو کوئی منحوس جانور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پرندہ ہے جس طرح دوسرے پرندے ہیں، اس میں بھی نحوست کو ماننا یہ غیر توکل خیال ہے اور عقیدہ ہے، اور یہ نظریہ جو ہے ہمارا مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی ولا سفر، اور سفر کے اندر نحوست نہیں ہے، یعنی سفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں حضور نے فرما دیا کہ لا سفر، کہ سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے،
بعض لوگ یہ سفر میں نحوست سمجھتے ہیں کہ یہ آفتوں اور بلاؤں کا مہینہ، نہ نہ نہ، اللہ رب العالمین نے ہر مہینہ جس طرح پہلے دوسرے مہینے ہیں اسی طرح کا یہ مہینہ ہے۔ بعض توہم پرست لوگ جو ہیں اس مہینے کے اندر نحوست سمجھتے ہیں کہ نیک کام کرنا جو ہے جائز نہیں، یعنی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، اور یعنی شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ کوئی نیا سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں، بلکہ تمام نیک کام کرنے چاہیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سفر بھی کیے، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی بھی ہوئی، اور اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو پھر اولاد نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں کتنی اعلیٰ قسم کی اولاد پیدا ہوئی، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو توہم پرستی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرما کر بتا دیا کہ توہم پرستی سے آپ کا توکل جو ہے وہ نہیں رہتا، توکل یعنی اللہ پر یقین نہیں رہتا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر یقین کرتے ہیں، اور ہر ایسے توہم پرستی اور غیر شرعی اور غیر اسلامی عمل سے ہم بچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا علم، دین کا علم یا اللہ ہمیں